مہکے وہ آنے والے ہیں۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ یہ سلام آپ کو ٹائم ٹریول کروا سکتا ہے، یہ سلام آپ کو اسپیس ٹریول کروا سکتا ہے، یہ سلام آپ کے لیے وہ پورٹل کھول سکتا ہے جس کی آج کل ہر کوئی بات کر رہا ہے، یہ سلام آپ کے لیے وہ ٹائم لائن کھول سکتا ہے جس کی ہر طرف آج کل بہت دھوم دھام سے گردش ہے۔ یہ باتیں حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ زبان یا وقت کے تبدیل ہو جانے سے شاید انہیں بولنے کے لیے الفاظ نئے معرض وجود میں آ گئے ہیں۔ شاید زبان کی تبدیلی نے عربی یا کسی اور زبان سے انگریزی یا کسی اور زبان میں انہیں پکارنے کے لیے نئے لفظ تخلیق کر لیے ہیں، لیکن حقیقتیں تو بدلتی نہیں ہے نا۔ آج ٹائم لائن کی بات ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج اسپیس ٹریول کی بات ہوتی ہے، آج ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے۔ کیا اسپیس ٹریول اور ٹائم ٹریول یہ دو الگ چیزیں ہیں؟ اگر الگ ہیں تو کیسے، اور اگر ایک ہیں تو کیسے؟ ان کے ایک یا الگ ہونے کا راز پنہاں ہے اسی سلام میں، جو میرے اس مالک کا سلام ہے کہ جو صرف میرا ہی نہیں، عصر والزمان کا مالک ہے، وہ جو ہمیشہ سے تھا، وہ جس کا ہونا ہونے سے زیادہ ہونا ہے، وہ کہ جس نے کہہ دیا تھا کہ آسمان سے بارش کا قطرہ برستا ہے ان بادلوں سے، زمین سے اناج کا دانا اگتا ہے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم ہیں؟ تو جو ہے اسے کیسے کہہ دوں کہ تو پھر سے ہو جا، کیونکہ وہ تو ہے، نہ جانے میں کہاں ہوں۔ شاید ہم کھو گئے ہیں کہیں، شاید ہم ہی کسی غیبت میں ہیں، شاید ہم سے چھپے ہوئے ہیں، شاید میں نے خود کو ہی خود ہی سے چھپا رکھا ہے، شاید یہ میرا اپنے آپ کو کھوجنا ہے کہ میں خود کو کھوجنے کے لیے پلانٹ ارتھ سے نکل کر نہ جانے اور کون سے پلانٹس ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ شاید یہ ناسا کے اسپیس راکٹ سے لے کر اسپیس ایکس کے کسی ایڈوانس ترین اسپیس شٹل میں بیٹھ کر میں اپنے ہی اندر کا سفر کر رہا ہوں۔ شاید ایک دنیا کی بہت بڑی سپر پاور کے ذریعے چلائے گئے ادارے کی اسپیس شٹل سے لے کر دنیا کے امیر ترین شخص کی بنائی ہوئی اسپیس شٹل تک ابھی تک وہ رفتار نہیں پکڑ سکی کہ جو مجھے میرے ہی اندر کا سفر کروا دے۔ شاید یہ بلیک ہول میرے ہی اندر ہے، شاید یہ میرے اندر کا بلیک ہول ہے کہ میں جس کے اندر جا نہیں پا رہا، شاید یہ خلا میرے ہی اندر ہے کہ جسے میں پر نہیں کر پا رہا، شاید یہ بلیک ہول کے ایجز سے مراد میری اس ذات کے ایج تو نہیں ہے کہ جنہیں میں کراس کرنا ہی نہیں چاہ رہا، ڈر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 1400 سال پہلے ایک ذات ذی شان، ایک ذات ذی وقار مدینۃ العلم کے دروازے نے منبر سلونی پر خطبہ لدنی دیتے ہوئے یہی تو کہا تھا، یہ عالم اصغر ہے اور تمہارے اندر عالم اکبر ہے۔ آج 56 ملین لائٹ ایئرز پرے کی ایک
تصویر ہمیں بتا رہی ہے کہ کم از کم تو 56 اور وہاں سے تو تصویر لے آئے ہیں. ڈسکوری تو آلموسٹ مور دین 70 ملین لائٹ ایئرس پرے جا چکی ہے. اس اپنے ہی علم کے قد پہ کھڑے ہو کر پھر پنجوں کے بل اپنا قد مزید بڑھانے کی لالچ میں مبتلا انسان کی. تو وہاں تک دیکھنے کے بعد یہ ابھی تک کھوج میں ہے. کسے دیکھ رہا ہے؟ خلا کو یا اپنے آپ کو؟ کسے پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ لائٹ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کی چاہ، یہ لالچ کہاں لے کے جانا چاہتی؟ یعنی ابھی تک لائٹ سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرنا ممکن نہیں ہوا اور ہم وہاں نہیں جا سکے جہاں تک دیکھتے ہیں، جہاں تک جانا چاہتے ہیں. اپنے اندر جانے کے لیے کون سی شٹل؟ ناسا کی شٹل بہتر رہے گی یا اسپیس ایکس کے کسی کرافٹ میں بیٹھوں میں اپنے اندر جانے کے لیے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ سے درخواست کریں کہ ہمیں ناسا کا کوئی تیز رفتار شٹل دیں، یا بھائی صاحب ایلون مسک کو کوئی ای میل کی جائے کہ آپ ہی کوئی مہربانی کیجیے. اپنے اندر کا سفر صرف وہی کروا سکتا ہے جس کے لیے یہ کہنا لازم ہے: السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. ارے بھائی، یہ عالم اصغر کی اتھا گہرائیوں تک لے کے جانا ابھی ممکن نہیں ہوا. ابھی تو کہیں ساؤنڈ کی سپیڈ کے آس پاس ہی ہچکولے کھا رہا ہے انسان. لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنے کی بات کو ابھی بھی خواب قرار دے رہا ہے تو نہیں جا پا رہا. یہ برابر کی دکھنے والی جگہوں پر تو یہ عالم اصغر، عالم اکبر میں سفر کیسے کرو گے؟ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم ایک بلیک ہول کے اندر ہوں. تھیوریز ہیں نا، یہ سب ابھی تھیوریز ہیں. مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک انسان تو ہوں. بس یوں سمجھیے گا میں اپنے لیے ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی اور کو قطعاً ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ میں بیچارہ انسان، بیچارہ انسان بلیک ہول سے کہیں دور کھڑا یہ سوچ رہا ہوں آخر اس کے اندر ہے کیا. تو میں بیچارہ انسان اپنے ہی اندر کہیں کھڑا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے اندر کیا ہے، کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بالآخر ہم بلیک ہول کے اندر چلے آئیے آگے کا سفر کرتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں، جھانک کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. وہ انرجی جس نے عالمین کو، کم از کم ہمارے عالم کو کریٹ کیا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، انرجی، یہی بات ختم ہوئی تھی. انرجی جو پیدا نہیں کی جا سکتی، انرجی جو ختم نہیں کی جا سکتی. بس ایک انرجی کو دوسری انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. انرجی یعنی طاقت، یعنی طاقت، انرجی جو اپنا اظہار کرتی ہے اور ایک اور انرجی کو جنم دے دیتی ہے، اور پھر ایک اور انرجی کو، اور پھر ایک اور انرجی کو. انرجی جس کا سورس پتہ نہیں کیا ہے، لیکن 4.9 اپروکسیمیٹلی بلین لائٹ ایئرس، یا شاید اس سے بھی زیادہ، ابھی سائنس کہیں کھوج رہی ہے. یہ سورج انرجی دیے ہی جا رہا ہے، دیے ہی جا رہا ہے، دیے ہی جا رہا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا سائنس اتنا ہی ٹائم اور انرجی دیے رکھے گا، دیے رکھے گا. واٹ از دا سورس آف سن؟ اس کی انرجی تو ابھی تو صرف یہ سورج ہے. اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل سائڈ آف ناسا، مور دین 4 بلین ٹائمس زیادہ ویٹ ہے بلیک ہول کا.
कितने सूरज हैं? वेट, सिर्फ वेट की बात। डायमीटर की बात करें तो हैरान रह जाइएगा आप। डायमीटर की क्या बात करें, इतनी वुसअतें। तजस्सुस बढ़ रहा है जानने का क्या है। यकीन मानिए वहां वही है जो हर कहीं है। चलें एक नजर दौड़ा के आते हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि दो लफ्ज ऐसे हैं, कल भी मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि आपकी तरफ से मुतवातिर जो फरमाइशें हैं उनको भी जाहिर बात है, और क्योंकि आप ही के लिए हूं मैं यहां। ये जो एक लफ्ज है यूनिवर्स, इससे मिलता जुलता नहीं साउंड करता, मल्टीवर्स। जी हां, ये मिलते जुलते लफ्ज हैं। आप जब अपने आसपास इस पूरी कायनात में देखते हैं तो आप गोया ये समझ रहे हैं कि यही कायनात तो सारी कायनात है। ये कहकशां जिसमें हम हैं, ये बराबर की कहकशां है। ये गैलेक्सी है, ये हमारी नेबर गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी सबसे दूर गैलेक्सी है जो डिस्कवर की है, ये नजदीक की गैलेक्सी है, ये सबसे छोटी गैलेक्सी है, ये सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये मिल्की वेज जो गैलेक्सीज से मिलके बनते हैं, आप यही सोचे जा रहे हैं कि यही आलमीन है। नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ एक आलम है। दिस इज योर्स वर्ल्ड, दिस इज योर्स यूनिवर्स, जस्ट योर्स, बिकॉज आप एबल ही नहीं है अभी दूसरे यूनिवर्स में देखने के, नहीं है अभी। तो क्या पॉसिबल है? जैसा कि आप मेरी रविश से वाकिफ हैं, सारे मामलात को थोड़ा सा नौजवानों के लिए साइंस से सामने रखता हूं, लेकिन फरमान हुज्जत मेरे मालिक का, बस फकत साइंस अक्सर औकात अपने ही नाखूनों से अपना मुंह नोचती हुई नजर आती है। जब गलत साबित हो जाए फिर एक नया मेकअप करके आ जाती है। जब जब इस साइंस ने अपनी हकीकत से दूर होने की कोशिश की, वरना यकीन मानिए मुझे एक जुमला याद आ रहा है जो मालिक की अता से कहा था, हकीकत यह है कि साइंस अली है और वाहद व आहद साइंसदान को हुसैन कहते हैं। इसे समझिएगा। तो हुज्जत तो उसी का फरमान होगा ना, वुसअतों में फैला हुआ है। साइंस खुद को कभी सही और कभी गलत साबित करती है, लेकिन हार नहीं मानती, क्योंकि साइंस सवाल करती है, सवाल को पसंद करती है। और यही कहा था उसने, पूछो, पूछो कि तुम्हें बता दिया जाए, पूछो जो तुम नहीं जानते, पूछो उनसे कि जो जानते हैं। यही इशारा कुरान कर रहा है, यही इशारा हर आसमानी किताब ने किया, यही इशारा हर उस शख्स ने किया जिसने हक और हकीकत को नामों के परे जानकर हक और हकीकत समझकर तस्लीम किया। पूछो अहलो ज़िक्र से, कौन है फिर ये अहलो ज़िक्र? पूछो, पूछते क्यों नहीं? पूछो पूछो पूछो, पूछो कि तुम जान जाओ, पूछो कि तुम्हें बताया जाए, पूछो कि जहालत तुमसे दूर हो जाए। तो फिर पूछो। साइंस से मत पूछो कि वो है या नहीं, उससे पूछो कि साइंस है या नहीं, अगर है तो कैसी है। साइंस से मत पूछो कि खुदा कैसा है, खुदा से पूछो कि साइंस कैसी है। साइंस से मत पूछो कि 1200 साल से वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, उससे पूछो कि 1200 साल से साइंस के कवानीन को अपनी जगह पर रखते हुए वो कैसे है, जो तब से है जब सूरज ने सोचा भी नहीं था कि मुझ में एनर्जी कहां से आएगी, जो तब से है जब पहली किरण जमीन के सीने पर पड़ी और इसे एहसास हुआ कि वो है। उससे पूछो, उससे पूछो कि खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है या फिर सबके सामने इतना आया, इतना आया, इतना आया है, इतना रोशन है,
اتنا آیا اور روشن ہے کہ اس کی روشنی نے سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، چکا چوند اندھے ہو گئے، اندھیرا چھا گیا آنکھوں میں، کیونکہ جب حد سے زیادہ روشنی آنکھوں میں جگمگا جائے تو پھر آنکھوں کی بینائی کام نہیں کرتی، ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دیکھو سورج کو، دیکھو نا، کچھ دیر تو دیکھو، ارے تمہارا ہی ہے، ارے بھائی اسی سے زندہ ہو، اسی کے گرد گردش کر رہے ہو، اسی کے گرد، سورج کے گرد گردش کر رہے ہو نا، طواف کر رہے ہو سورج کا۔ کلام الامام، امام الکلام، مالک نے کہا تھا ہم توحید آفتاب کی وہ کرنیں ہیں کہ جن کے ہونے سے اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مالک نے مثال ہی اسی لیے دی، بتا رہے ہیں کہ جیسے تم اس آفتاب کی گردش کر رہے ہو، اس کا طواف کر رہے ہو، عجب نہیں لگتا آپ کو کہ زمین سورج کا طواف کرے تو کوئی نہیں روکتا، بلکہ اس کے روکنے کو سارے نظام شمسی کے ختم ہونے کا باعث قرار دیتے ہیں۔ تو پھر توحید آفتاب نے ظاہری طور پر اپنے اس جسد کے لیے کہ جو چادر در حجاب در حجاب در حجاب کی صورت میں اوڑھ کر لباس بشریت پہن کر تمہارے پاس آیا تاکہ تم اسے اپنے جیسا دیکھ سکو، جو تمہارے جیسا ہے نہیں، وہ تم میں تم جیسا بن کر آیا تاکہ تمہیں بتا سکے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تاکہ تمہیں لے کے جا سکے وہاں۔ وہ آیا، اپنے لیے ایک مقام پسند کیا۔ آج زمین سورج کا طواف کرے تو اسے باعث حیات سمجھتے ہو اور اسی کے روزے کا طواف روک دیتے ہو۔ طواف روکنا حیات کو موت میں بدل دیتا ہے۔ طواف کرو، ٹھیک ویسے جیسے ایک سوئی گھڑی میں جو ہے وہ پوری گھڑی کا طواف کرتی ہے۔ طواف کرو، ویسے ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ انسان نے اس گول ایسے گھومنے کو زندگی سمجھ لیا، اور ایسا ہی ہے لائف سائیکل، یہ سرکل میں ہے، یہ ایسے گردش کرتا ہے۔ اس نے کہا ہم زندگی سے زندہ نہیں ہیں تو موت سے مر کیسے سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کائنات کا ہر اچھا اسم اسی کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ جس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، جو اپنے سب سے پیارے کو، جو اس سے بہت پیار لے لیتا ہے، اسے بھی کہتا ہے سلمان خاموش ہو جا، ہم پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جب پہلے علی پہ اسم کا اطلاق نہیں ہے، میں آخری علی کو کیا کہہ کے پکاروں؟ آپ سے ٹائم اور سپیس پہ بات ہو رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، peace be upon him, owner of the era and time, space and time. یہ وہ سواری ہے جس پر سوار ہو کر جہاں چاہو چلے جاؤ۔ وہ اپنے اسماء اپنے لیے نہیں تمہارے لیے دیتا ہے، اسے اس کے اسماء الحسنہ سے پکارو، تو پکارو اور بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر پہ بیٹھ جاؤ، السلام علیکم یا صاحب الزمان پہ بیٹھ جاؤ۔ ٹائم ٹریول کرو، سپیس ٹریول کرو، تمہارا ہی ماضی ہے، تمہارا ہی مستقبل ہے، تمہارا ہی حال ہے، لیکن ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کی تجسس رکھنے والوں، کیا اپنے حال کے حال میں بھی ہو؟ پہلے یہ دیکھ لو، کیا اپنے حال کو جان پائے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو جان جاؤ، تو پھر یہ سب کچھ بھی جان جاؤ گے۔
دیکھو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جو نظر نہیں آتا کیا وہ نہیں ہے. یہی کہہ رہا تھا نا میں. یونیورس اور ملٹیورس. یونیورس یکجہتی ایک، یہ جہاں تک دیکھ رہے ہو ایک عالم تمہارا. ملٹیورس ایسے کتنے ہیں. تو یہی تو تصدیق ہے. رب العالمین، رحمت للعالمین، امام العالمین، یہی تو تصدیق ہے. دیر از ملٹیورس. سائنس ثابت کرے گی. آج تھیوری، آج کل تک تو بات ہی نہیں تھی نا میرے بھائیوں بہنوں، میرے دوستوں بزرگوں، کل تک تو بات بھی نہیں تھی نا. پھر بات ہوئی تو پھر اس کی کوئی وجہ بھی ہے. آج بات ہے، آج تھیوری ہے، کل ثابت ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح جیسے بلیک ہول کل تھیوری تھی، کل ایک ایلیوژن تھا، تھیوری تھی، اندازہ تھا، خیال تھا. اب آنکھوں سے دیکھا تو حقیقت ہے. تو ایسے کئی خیال تمہارے خیال میں خیال ہیں، وہ جب حقیقت بن کے سامنے آئیں گے نا تو پھر کوئی خیال نہیں رہے گا. یہ تصویر دیکھیے ذرا، بلیک ہول کی ہے. بلیک ہول کی تھیوری آپ کے سامنے رکھنے والے، یہ سب سے پہلے 1978 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ فرسٹ ڈرائنگ تھی. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بلیک ہول کی ایلیوژن سے 2019 میں. اب اس کے بعد ایک، یعنی وہاں سے یہاں تک یہ سفر ہے اسی کے سہارے کہ کچھ ایسا ہے. لیکن صرف یہ تھیوری جو کہ انسان کی دی ہوئی تھی لگ ٹھیک رہی تھی تو پھر لگے رہے قبلہ، لگے رہے. اور بالآخر ابھی آپ کمپیوٹر سیمولیشن دیکھ رہے ہیں بلیک ہول کی 2019 میں. اور پھر ایک سپر ڈیٹیلڈ سیمولیشن ہے بلیک ہول کی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ریئل امیج آف بلیک ہول. اینڈ دین فرسٹ امیج آف a black hole's swing magnetic field. Magnetic field swing. کشش ثقل، گریوٹی، میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ، یہ لفظ آپ کو کچھ سنا سنا ساؤنڈ ہو رہا ہے؟ میں پھر بولتا ہوں، میگنیٹک فیلڈ، فرسٹ امیج آف اے بلیک ہول سوئنگ میگنیٹک فیلڈ، سب سے لیٹسٹ. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، پھر سے دیکھیے گا. اور میں تقی اگر آپ کو اس کو جو آخری پکچر ہے جس کی بات کر رہا ہوں اس کو زوم ان کر کے دکھا سکے تو آپ یہ دیکھیے، اس کے اندر آپ کو، یعنی جو لاسٹ پکچر ہے جو ریئل پک ہے بلیک ہول کی، اس میں، اور جو اس کے بعد دا موسٹ ریئل پک ہے، لیٹسٹ ون، زیادہ فرق نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کو اور ڈیٹیل سے زوم ان کر کے اس کی اور جو ڈیٹا ان کے پاس تھا اسے کلیکٹ کر کے، میں نے جیسے بتایا 8-9 سال میں ڈیٹا اکٹھا کیا گیا 2017 تک. پھر 2017 سے یہ 2021 تک اسی ڈیٹا کو مزید انہینس کر کے، مزید ڈگ آؤٹ کر کے، مزید بہتر سے بہتر اور ڈیٹیل تصویر آپ کو دے رہے ہیں. تو اب جو سب سے لیٹسٹ اور لاسٹ ہے اس کی میگنیٹک فیلڈ، جس میں آپ کو ویو نظر آئے گی ایسے گھومتی ہوئی، سرکل، یہاں سے شروع ہوئی بات، سرکل. تو یہ جو ویوز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں میگنیٹک فیلڈ آف وچ بلیک ہول. یہی میگنیٹک فیلڈ گریوٹی جنریٹ کرتی ہے، جو اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر، اور یہ اتنی شدید طاقت رکھتی ہے کہ کائنات کی سب سے طاقتور ترین شے لائٹ، اب جس کو آپ بیٹ کرنا دور کی بات، ابھی تک تو میچ بھی نہیں کرنے کا سوچ سکے نا، اس کو بھی بینڈ کر دیتی ہے. اور اگر اس کے اندر آئے تو اپنے اندر اس کو گھما لیتی ہے. لائٹ بھی کراس نہیں کر سکتی اس کو، اپنے اندر گھما لے. تو جو لائٹ کو نگل جائے، ایک سوال ہے کل بھی آپ سے میں کہہ رہا تھا، میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، بتائیے گا میں رائٹ اور رونگ. جو لائٹ کو بھی نگل جائے، میں دنیاوی لفظ استعمال کروں، جو لائٹ کو بھی کھا جائے، جو نور کو بھی اپنے اندر سما لے، وہ سیاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بلیک کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے.
جب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو آپ کہتے اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ آپ آنکھیں بند کر لیں تب بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اگر روشنی ہی نہ ہو تب بھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں آپ؟ کیا دیوار میں سے روشنی نکل رہی ہے؟ کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے موبائل فون سے، یا آپ جس چیز پہ LED پہ جہاں دیکھ رہے ہیں کہاں وہاں سے روشنی نکل رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ میٹر، ہر ٹھوس چیز پہ، میٹر پہ روشنی پڑتی ہے، لائٹ سائنس نے بتایا ٹھوس چیز پر پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھوں پہ آ کے ٹکراتی ہے۔ تو وہ ٹھوس چیز جس سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے ہم اسے دیکھ پاتے ہیں، لائٹ جس شے سے نکل جائے اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایک بات بتائیے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس شہر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ہوا چل رہی ہے، زیادہ تھوڑی بہت بھی، ارے بھائی ہلکی سی ہوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا نہیں چل رہی؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ہوا نہیں چل رہی۔ ہوا ہے نا ہر جگہ۔ یہ آخری دفعہ کب دیکھی تھی آپ نے ہوا؟ آپ کا جواب ہوگا زئی صاحب ہوا کہاں دیکھی جاتی ہے؟ ارے بھائی ہے تو پھر دیکھی کیوں نہیں ہے؟ تو سائنس نے اس کا جواب کہیں یہ دیا کہ وہ اتنی ہلکی ہے کہ لائٹ اسے کراس کر جاتی ہے، اسی لیے دکھتی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ہوا کسی دن میٹر فارم میں آ گئی اور لائٹ اس کو پڑھ کے ٹکرا گئی اور آپ کی آنکھوں سے پڑھنے کے بعد آپ نے ہوا کے وجود کو دیکھ لیا تو حیران مت ہو جائیے گا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہوا تو میٹر نہیں ہے، تو پھر یہ میٹر کیا ہے؟ خلا میں سب سے زیادہ تو یہ میٹر ہی ہے۔ ایک ایک قدم کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ سب کی، اور خصوصاً اپنے نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے اس سارے عنوان کو میں ایک خاص پرسپیکٹو میں بند کر کے آپ کو دے رہا ہوں، اور یقیناً میرے بزرگ بھی سب اس سے دلچسپی رکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کے پیغامات مجھے آ رہے ہیں۔ تو یہ خلا میں تو میٹر ہی میٹر ہے ہر طرف، زیادہ تر خلا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو میٹر نظر آئے گا، بھرا ہوا ہے یہ میٹر کے ساتھ۔ خلا میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو میٹر ہی میٹر ہے۔ اچھا، اس میٹر کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے، ڈارک میٹر۔ وائی ڈارک بھائی؟ ڈارک کیوں؟ دیکھ نہیں پا رہے، نظر نہیں آ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ویسے ہی، کتنا سمپل کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ویسے ہی جیسے یہاں اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، میٹر ہے نظر نہیں آ رہا۔ اس کا نظر نہ آنا تو آپ نے نام دے دیا ڈارک۔ کمال بات ہے، جو میٹر اتنے روشن ستاروں کو جنم دے اس کو ڈارک کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور وہ انرجی جو اتنے پاورفل سورج کو جنم دے، جو آپ کو بلینز آف لائٹ ایئر سے لائٹ دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، اس سورج کو انرجی دینے والی انرجی کو آپ ڈارک انرجی کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ڈسکور نہیں کر پائے۔ چلیں، آپ کو رعایتی نمبروں سے پاس کر دیا جاتا ہے، یہ میں تو حیثیت نہیں رکھتا، لیکن آواز اگر آپ سنیں تو پھر یہی آ رہی ہے کہ وہ پاس کرنے والے نے پاس کر دیا، کہ چلو جاننا تو چاہ رہے ہو، پوچھنا تو چاہ رہے ہو۔ اسے آگے لے کے بڑھیں گے ہم، ڈارک میٹر پہ بھی بات کریں گے، ڈارک انرجی پہ بھی بات کریں گے، اسپیشلی اس کی پرسنٹیج پہ بات کریں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اسپیشلی یہاں یہ سوال رکھ رہا ہوں، مجھے کمنٹ میں آپ ضرور جواب دیجیے گا، اور میں ساتھ ساتھ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح انگیج رکھوں کہ آپ کو کچھ مالک کی طرف سے عطا کردہ علم آپ کی طرف جا بھی رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا ایک سیلف ڈریون کرنے کے لیے آپ کو ذرا سا کوئی آپ کہہ لیں کہ ایسی باتیں، ایسے کام جو آپ کی نالج میں ہیں تو وہ ریکال ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو آپ کو اس کا شوق ہے تو پھر آپ تھوڑی ریسرچ کریں۔ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی،
یہ دونوں چیزیں خلا میں موجود ہیں. ان کی حقیقتوں سے انشاءاللہ آگے میں پردہ اٹھاؤں گا، لیکن آپ مجھے کومنٹ میں ضرور یہ بتائیے گا اگر ابھی معلوم ہے تب، یا پھر اس کو دیکھیے اور بتائیے، میں پرسنلی چیک کروں گا کہ پرسنٹیج کیا ہے. جو ہماری سائنس آج کہہ رہی ہے کہ خلا میں جو پرسنٹیج آف ڈارک میٹر ہے وہ کتنی ہے، اور جو پرسنٹیج آف ڈارک انرجی ہے وہ کتنی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اف یو نو دا ایگزیکٹ فگر تو آپ بتائیں گے، اگر کسی کو علم ہے اور وہ بتائے گا تو آپ ابھی دیکھیں گے کہ وہ جو فگر ہے وہ بڑی ٹرومینڈسلی آپ کو ایک دم سے حیران بھی کر دے گی، خوش بھی کر دے گی. ادروائز آپ اس کو دیکھیں، اس کو نوٹ کریں، اور اس کے بعد جب آپ فگر لکھیں گے تو تب آپ کو بڑا ایک خوشائند احساس ہوگا. اور کل انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر اس کے اوپر مزید ڈیٹیل سے میں تب اس کو ڈسکلوز کروں گا کہ یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی دراصل کیا چیز ہے، اور اس کے ڈارک کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ ڈارک ہے نہیں. اور ایک اور بات، اور یہاں پہ انشاءاللہ کل سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آیا یہ ٹائم اور سپیس کا سفر کرنا اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے، اور یہ جو بلیک ہول ہے اس کے اندر آخر ایسا کیا ہے کہ اس کو ہم اتنا اپنی ڈسکشن کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. وہ سنگولیرٹی کیا ہے، وہ ایونٹ ہورائزن کیا ہے، اس سنگولیرٹی کے پرے کیا ہے. بلیک ہول تو بہت سنتے ہیں، یہ وائٹ ہول کیا ہے، یہ وارم ہولز کیا ہیں، یہ بلیک ہول سے وائٹ ہول کا سفر یہ کیا ہے. وہ آسمان کیا ہیں، وہ آسمان کون سے ہیں کہ قرآن سے لے کر قرآن ہمارے سامنے دینے والی یہ ذات ذی شان آسمانوں کا ذکر کرتی ہے. تو آسمان کون سے ہیں، ان کا سفر کیسے ہے، اور آج ہم وہ کون سی سواری ہے جس پر سوار ہو کر وہاں جا سکتے ہیں. راکٹ نہیں، اپنے اندر کی سواری پہ سوار ہو جا، اپنے اندر کے بلیک ہول میں اتر جا. اتنا روشن ہو جائے گا کہ تیری روشنی سے ہر وہ آنکھ خیرہ ہو جائے گی کہ جو تیری طرف آنکھ بھر کے دیکھتی ہے اسے پھر ہر سو اندھیرا نظر آئے گا سوائے تیرے. یہ میں سے میں تک کا سفر ہے کہ اسی ذات ذی شان نے کیا خوبصورت انداز میں یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی کہ تم اپنے اندر سے اپنی میں کو ختم کر لو تو پھر وہ تمہارے اندر سے تمہاری میں بن کر بولے گا. کون؟ یہ وہی وہ ہے جس کے لیے یہ اذان ہے، وہ آنے والے